آپ کے ایک بہت محبوب نظر اور تھے جن کا نام نور محمد تھا. وہ ایک دن حضرت سے اجازت لے کر اپنے رشتہ داروں میں شہباز چلے گئے. شام کا وقت تھا. غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز کے بعد حضرت اپنے مریدوں میں تشریف فرما تھے. اچانک حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے مریدوں سے کہا دعا کرو کہ اللہ نور محمد کی حفاظت کرے, اسے ہلاکت و بربادی سے بچائے. ادھر یہ دعا ہوئی, بات آئی گئی ہو گئی. جب کچھ دنوں کے بعد نور محمد واپس آئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ مریدین جو اس وقت موجود تھے دعا میں, وہ کہنے لگے نور محمد اجمال تو ہمیں اس دن حضرت کے دعا مانگنے سے پتہ چل گیا تھا, مگر تفصیل تمہاری زبانی معلوم ہوگی, بتاؤ اس رات کیا واقعہ ہوا تھا. تو نور محمد کہنے لگے کہ میں شہباز جا رہا تھا. اس زمانے میں پل بنا ہوا نہیں تھا گنگا کے اوپر, لوگ اسی پانی میں سے پار ہو کر جایا کرتے تھے. کہا میں نے اپنا گھوڑا گنگا میں ڈال دیا. اچانک شام ہو گئی, اندھیرا ہو گیا اور گھوڑا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر دلدل تھی, اور دلدل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے آدمی زمین کے اندر دھستا چلا جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. کہا میرا گھوڑا اس دلدل میں بیٹھنے لگا, اور میں نے جب یہ سوچا کہ اب یہاں سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تو اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا. حضرت مجھے بچائیے, میں ہلاک ہوا جا رہا ہوں. اچانک ایک ہاتھ آیا اور گھوڑے سمیت نکال کر مجھے دریا کے اس پار ڈال دیا. کہ یہ معاملہ تھا. تو حضرت نے اس دن کہا تھا بھائی دعا کرو نور محمد کی حفاظت کی. اپنے مریدوں میں محبت تو آپ سب سے ہی فرماتے تھے, لیکن نور محمد کچھ قد و قامت اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی ذرا بہتر تھے, اور بہتر چیز تو سب کو اچھی لگتی ہے. حضرت کو بھی بہت پسند تھے نور محمد. حضرت جس زمانے میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے مہمان داری کے لیے نواب محمد یار خان صاحب کے یہاں چلے گئے تھے. نور محمد اسی محلے میں رہتے تھے, حضرت کے پاس روز آیا کرتے تھے. جب وہاں پر مہینہ 2 مہینے حضرت مہمان رہے نواب صاحب کے, یہ شاہ بیگم کے محلات کہلاتے تھے, تو اس زمانے میں نور محمد وہاں پر حاضری سے قاصر ہو گئے. حضرت کی بھی توجہ کم ہو گئی, کیونکہ ان کے اندر تو الہی شان ہے, محبوب الہی ہیں. فذکرونی اذکرکم, تم ہمیں یاد رکھو گے تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. وہ حضرت کو یاد نہیں رکھ پائے تو حضرت کی توجہ بھی ہٹ گئی ان کی طرف سے. نور محمد سخت بیمار ہو گئے, یہاں تک کہ انتقال کا وقت قریب آ گیا, سلگئیاں ہو گئیں اور روح بھی نکل گئی. کسی نے حضرت کو جا کر خبر دی کہ حضرت آپ کے چہیتے نور محمد کا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے. ان کے رشتہ داروں نے کہلوائے. حضرت اس ارادے سے کہ چلو ہمارا اتنا چہیتا ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکے بہت دنوں سے, لاؤ نماز جنازہ ہی پڑھا دیں. آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. ادھر قبر وغیرہ کھودی جا رہی تھی, دفن کا انتظام ہو رہا تھا, اور حضرت جب قریب آئے تو ان کے چادر سر سے ہٹا کر غور سے دیکھا. ارے نور محمد, ہم تو تجھ سے محبت کرتے تھے, تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. نور محمد کہاں چلا گیا؟ ارے واپس آ جانا, کہاں گیا ہے؟ تو اتنا کہا واپس آ جا, تو نور محمد اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. بس زبان مبارک سے نکلنا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا کہ جب میرا محبوب کہہ رہا ہے تو جا اٹھ کے بیٹھ گئے. لوگ حیران ہیں کہ ان کا تو انتقال ہو گیا, دفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, معاملہ کیا ہے؟ تو بعضے ہوتے ہیں عقل والے بھی, ذرا صاحب ہو سکتا ہے کہیں دل رک گیا ہو, کوئی دھڑکن رک گئی ہو, کچھ وہ رک گئی ہو, کچھ بھی رک گیا ہو, لیکن اس رکے ہوئے کو چلانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کے محبوب کا کام ہے. نور محمد جب اٹھ کے بیٹھے تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی نور محمد کہاں چلے گئے تھے؟ کہ حضرت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں پکڑے ہوئے اٹھا کر لیے جا رہے ہیں اپنے کاندھوں پر, اور ایسی جگہ لیے جا رہے ہیں جہاں کو ہم جانتے ہی نہیں. اچانک آپ تشریف لائے اور ان سے چھینا جھپٹی کر کے ان کے ہاتھوں میں سے چھین کے ہمیں آپ لے آئے. تو اے نور محمد اب کیا ارادہ؟ کہ حضرت بھوک بہت لگ رہی ہے, کچھ کھانا چاہتا ہوں. فرمایا جو مانگے کھانے کو دے دو, اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد زمانے تک جیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی نگاہ عنایت سے اس مردہ جسم کے اندر جان ڈال دی. تو یہ نگاہیں مردہ جسموں کو زندگی دیتی ہیں, مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہیں, مردہ روحوں کو زندگی بخشتی ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان مکے کے کافروں کے بارے میں جنہوں نے زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور, ارے یہ زندہ ہیں کب؟ ان کے جسم تو قبریں بن چکی ہیں, اور ان کے جسموں میں جو روحیں ہیں وہ مردہ ہو چکی ہیں. اے رسول آپ کی بات یہ نہیں سن سکتے, اور آپ انہیں اپنی بات نہیں سنا سکتے. تو معلوم یہ ہوا جو ان اللہ والوں سے دور ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں, اور جو ان اللہ والوں سے وابستہ ہیں مردہ بھی ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بخش دیتا ہے. محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا کفن میلا کیا ہو، ارے یہ جسم مبارک پر جو کپڑے ڈال لیتے ہیں وہ بھی میلے نہیں ہوتے۔